یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، جس طرح باپ بیٹے کو کہتا ہے اپنے باپ کی فرما برداری کر، او غیروں کی چاپلوسی کرنے والے نافرمان بیٹے، اپنے باپ کی فرما برداری کر، اپنی ماں کی فرما برداری کر۔ قرآن کریم مجھے اور تجھے متنبہ کر رہا ہے، اعبدوا ربکم، او قبر کے سامنے جھکنے والے، اپنے رب کو پہچان، اپنے رب کی عبادت کر۔ اعبدوا ربکم، او پتھر کے سامنے جھکنے والے، اپنے رب کو پہچان، اپنے رب کی عبادت کر۔ اعبدوا ربکم، او سورج چاند کو پوجنے والے، اپنے رب کو پہچان، اپنے رب کی عبادت کر۔ میں نے سوال کیا کہ رب کی عبادت کیوں کروں؟ قرآن کریم نے فرمایا الذی خلقکم، اپنے اس رب کی عبادت کر جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ رب کی عبادت اس لیے کر کہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے، تیرا خالق ہے، خلقکم، تمہیں پیدا کرنے والا ہے۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے جتنے لوگ دنیا میں آئے گزر گئے، تمہارے آباء و اجداد دنیا میں آئے مٹی میں چلے گئے، ان کو بھی تمہارے رب نے پیدا کیا تھا۔ ساری کائنات کو، ساری مخلوقات کو، ساری اشیاء کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ذرے سے لے کر صحرا تک، قطرے سے لے کے دریا تک، گل سے لے کے گلستان تک، زمین سے لے کے آسمان تک، ساری کائنات کا خالق اللہ ہی ہے۔ اللہ ربکم خالق کل شیء، اللہ کا قرآن کہتے ہیں لوگوں، تمہارا رب خالق کل شیء، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ ساری کائنات زمین سے لے کے آسمان تک، آسمان سے زمین تک، جتنی بھی مخلوقات ہیں، خالق کل شیء، سب کا خالق وہی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ پھر الہ بھی کوئی نہیں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ الہ بھی کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، مسجود کوئی نہیں۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، وہ انسانوں تمہارا خالق ہو، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہو، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ،
یہ بات تو مجھے سمجھ آ گئی کہ ہمارا خالق اللہ ہے۔ اب تو کیا ہمیں بتانا چاہتا ہے، کیا سمجھانا چاہتا ہے، وضاحت کر۔ قرآن کریم کہتا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں تمہارا خالق وہ تمہیں پیدا کرنے والا وہ پیدا اس نے کیا، پرستش سورج کی کر رہے ہو، پیدا اس نے کیا، خود چاند بول رہے ہو، پیدا اس نے کیا، سجدے قبروں کے سامنے کر رہے ہو، پیدا اس نے کیا، آگ کی پرستش شروع کر دی ہے تم نے، پیدا کرنے والا وہ ہے، بتوں کے سامنے جھک رہے ہو۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اللہ خالق کل شیء، ٹھیک ہے اللہ ساری کائنات کا خالق، لیکن لا الہ الا ہو، الہ معبود سجدے کے لائق عبادت کے لائق کوئی نہیں، الا ہو مگر وہی، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، وہ انسانوں تم کدھر بھٹک گئے ہو، کدھر بہک گئے ہو، کہاں راستہ گم ہو گئے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ میں نے پھر سوال کر دیا، او اللہ کے قرآن میں سمجھ گیا ہمارا خالق اللہ، ہمیں پیدا اس نے کیا، ساری کائنات کو اس نے پیدا کیا، اور یہ بھی سمجھ گیا کہ قرآن ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو ہمیں عبادت بھی اسی ہی کی کرے۔ لیکن میرا مزید ایک سوال ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، قرآن کہتا ہے میں نے، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں میں نے انسان و جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میں نے کہا میں تو اللہ کی عبادت کروں گا، میں تو اللہ کی بندگی کروں گا، میں تو اللہ کو سجدہ کروں گا، لیکن وہ قرآن زمین کو بھی تو اللہ نے بنایا، اور قرآن آسمان کو بھی تو اللہ نے بنایا، پہاڑوں کو بھی تو اللہ نے بنایا، صرف میں ہی عبادت کروں، میں ہی سجدہ کروں، وہ بھی تو عبادت کرے نا، پہاڑ بھی سجدہ کرے
والے، یہ فضاؤں میں اڑنے والے، یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ تسبیح تو میں بھی کرتا ہوں، یاد اللہ کو تو میں بھی کرتا ہوں۔ مجھے یہ بتا کہ اللہ کو سجدہ کون کون کرتا ہے؟ خالق میرا بھی تو ساری کائنات کرو، صرف میں ہی سجدے کرتا رہوں، باقی کائنات نہ کرے۔ قرآن کریم نے پھر نعرہ لگایا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ قرآن کریم کہتا ہے اللہ کو سجدہ کرنے والی من فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں جو زمین میں، یہ سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ مزید وضاحت کی، والشمس، یہ سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے والشمس، یہ سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ انسان تو سورج کے سامنے جھک رہا ہے، سورج کی پرستش کر رہا ہے، لیکن سورج اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ والشمس والقمر، اور چاند بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ والنجوم، یہ ستارے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والجبال، یہ پہاڑ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والشجر، یہ اشجار، یہ درخت بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا خالق، ساری کائنات، اللہ خالق کل شیء۔ اب اگر 2 منٹ کے لیے آپ غور کریں، میں بات ختم کر رہا ہوں، آپ غور کریں، میں یہاں ایک بات اہم اور ضروری ٹچ کرتا ہوں واپس۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ پھر قرآن کریم نے کہا انسان کو مخاطب کیا، اے انسان، اللہ رب العزت ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، لہذا تو اللہ کی عبادت۔ انسان نے سوال کیا، یا اللہ جب ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے تو چاہیے یہ کہ ہر چیز اللہ کی عبادت کرے، ہر چیز اللہ کو سجدہ کرے۔ پھر قرآن کریم نے کہا الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا تم نہیں دیکھتے زمین و آسمان میں یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ وہ طیر صافان، یہ جتنے بھی پرندے ہیں، صبح کے وقت آپ جب ان کی آوازیں سنیں، شام کے وقت سنیں، یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر میں نے کہا یا اللہ تسبیح تو ہو گئی، یہ سجدہ کون کون کرتا ہے؟ قرآن کریم نے کہا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، جو کچھ کے آسمان اور زمین میں سب کچھ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ مزید وضاحت کی، والشمس، سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ والقمر، چاند بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ والنجوم، ستارے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والجبال، یہ بڑے بڑے پہاڑ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والشجر، یہ درخت بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والدواب، اور یہ جانور بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، جب انسان کی باری آئی تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ انسان بھی سجدہ کرتا ہے، یہاں انسان کی مت ماری گئی، انسان کے منہ پہ زوردار تماچا پڑ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ساری کائنات اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے، یہ نہیں کہا کہ سورج کرتا ہے، چاند کرتا ہے، والنجوم، ستارے، کچھ ستارے کرتے ہیں، یا وَكَثِيرٌ مِّنَ النُّجُومِ، ستاروں میں سے زیادہ ستارے کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، نہیں کہا والنجوم، سارے ستارے سجدہ کرتے ہیں، سارے پہاڑ سجدہ کرتے ہیں، سارے اشجار، سارے درخت سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن جب انسان کی باری آئی تو یہ نہیں کہا کہ سارے انسان کرتے ہیں، کہا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، انسانوں میں بہت زیادہ ہیں جو سجدہ کرتے ہیں، لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں انسان جو اللہ کو نہیں، سورج کو
میں نے کہا یا اللہ ساری کائنات کو تو نے بنایا اور ساری کائنات کو زندہ رکھا، میں بھی غریب آدمی لیکن میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو پتھروں کے یا اللہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو چاند یا اللہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو آگ کو یا اللہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو قبروں کو ڈھونڈتے ہیں، جو پیروں کو ڈھونڈتے ہیں، پوپوں کو ڈھونڈتے ہیں، پادریوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ یا اللہ تجھے تو تب سجدہ کیا جا رہا ہے کہ تو نے سب کو پیدا کیا، کیا انہیں جو پوجا جا رہا ہے انہوں نے بھی کسی کو پیدا کیا؟ سورج چاند ستاروں نے، آگ نے، پانی نے، قبروں نے، بتوں نے؟ قرآن کریم نے پھر اعلان فرمایا یا ایھا الناس، او لوگوں کو مخاطب کیا، پہاڑ کو نہیں مخاطب کیا، ستاروں کو مخاطب نہیں کیا، جانوروں کو نہیں کیا، اس لیے کہ وہ اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انسان بچتا ہوا تھا وہ کثیر من الناس، انسان میں زیادہ کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے سجدہ، لہذا قرآن نے انسان ہی کو مخاطب کیا یا ایھا الناس، او لوگوں ضرب مثل فاستمعوا لہ، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنیے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی غیر کو پکارتے ہیں، چاہے پتھر کو پکارتے ہیں، چاہے آگ کو پکارتے ہیں، چاہے انسان کی پوجا کرتے ہیں، جس کی پوجا کرتے ہیں، جس کو پکارتے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، یہ باقی جتنے بھی باطل معبود ہیں، خود ہے، مولوی ہے، پوپ ہے، پادری ہے، قبریں ہیں، درخت ہیں، یہ سارے جمع ہو جائیں، مل جائیں، لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتی۔ اور اللہ خالق کل شیء، ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، اور جو باطل جو معبود ہے انہیں تم جو پوچھ رہے ہو لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتی، اور پیدا کرنا تو دور کی بات۔ اگر مکھی ان کے کھانے سے کوئی ذرہ اٹھا کر بھاگ جائے تو یہ خدا، جھوٹے خدا اس مکھی کے منہ سے وہ کھانا بھی چھین نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، ان کو پوجنے والے بھی کتنے کمزور ہیں، اور ان باطل معبود میں پوجا جا رہا ہے یہ بھی کتنے کمزور ہیں۔ لہٰذا